سورۃ صاد آیت ترجمہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ صاد یہ مکی صورت ہے اور اس میں 88 آیات ہیں اور سورت کا نمبر 38 نمبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قرآن کی قسم ہے جو سراسر نصیحت ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ، بلکہ جو لوگ منکر ہیں وہ محض تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوتیں، کتنی قومیں ہلاک کرتی ہیں، سو انہوں نے بڑی ہائے پکار کی اور وہ وقت خلاصی کا نہ تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا، اور منکروں نے کہا کہ یہ تو ایک بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے کئی معبودوں کو صرف ایک معبود بنایا ہے؟ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک اس میں کچھ غرض ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، ہم نے یہ بات اپنے پچھلے دین میں نہیں سنی، یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، کیا ہم میں سے اسی پر نصیحت اتاری گئی ہے؟ بلکہ انہیں تو میری نصیحت میں بھی شک ہے، بلکہ انہوں نے میرا ابھی عذاب بھی نہیں چکھا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تیرے خدائے غالب فیاض کی رحمت کے خزانے ہیں؟ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، یا انہیں آسمانوں اور زمین کی حکومت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حاصل ہے تو سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، وہاں ان کے لشکر شکست پائیں گے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ، ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والا فرعون،
وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة اولئک الاحزاب، اور سمود اور لوط کی قوم اور بن والے بھی جھٹلا چکے ہیں، یہی وہ لشکر ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، پس میرا عذاب موجود ہوا۔ وما ينصر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ ایک ہی چیخ کے منتظر ہیں جسے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور کہتے ہیں اے رب ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه اواب، ان کی ان باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑا طاقتور تھا۔ ہمارے بندے داؤد کو یاد کر جو بڑا طاقتور تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ ان کی ان باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑا طاقتور تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن العشي والاشراق، بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام اور صبح کو تسبیح کرتے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورا كل له اواب، اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے ہر ایک کے تابع تھا۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور ہم نے اسے نبوت دی تھی اور مقدمات کی فیصلے کرنے کا سلیقہ دیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا آپ کو دو جھگڑے والوں کی خبر بھی پہنچی جب وہ عبادت خانہ کی دیوار پھاند کر آئے۔ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط، جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرایا، کہا ڈر نہیں، وہ جھگڑنے والے ہیں، دو جھگڑنے والے ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان انصاف کا فیصلہ کیجئے اور بات کو دور نہ ڈالیے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلائیے۔ ان ھذا اخی لہ 99 ناجۃ ولی ناجۃ واحدۃ وقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، 1۔ پس اس نے کہا مجھے وہ بھی دے دے، اور اس نے مجھے گفتگو میں دبا لیا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نياجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ کہا البتہ اس نے تجھ پر ظلم کیا جو تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کیا۔ گو اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر جو ایماندار ہیں اور انہوں نے نیک کام بھی کیے اور وہ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، پھر اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدہ میں گر پڑا اور توبہ کی۔ یہاں سجدہ ہے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، پھر ہم نے اس کی یہ غلطی معاف کر دی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور اس کے لیے ہمارے ہاں مرتبہ اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یصلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں بادشاہ بنایا ہے، پس تم لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کیا کرو اور نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ بے شک جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ ہے بیکار تو پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، یہ تو ان کا خیال ہے جو کافر ہیں، پھر کافروں کے لیے ہلاکت ہے جو آگ ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کر دیں گے ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کی طرح جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی بڑی برکت والی، تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیا۔ نعم العبد، کیسا اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے۔ وقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو کہا میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ردوہا علیہ وطفق مسحا بالسوق والاعناق، ان کو میرے پاس لوٹا لاؤ، پس پنڈلیوں اور گردنوں پر
پھیرنے لگا، گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا، تلوار پھیرنے لگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا، پھر وہ رجوع ہوا۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، کہا اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ کسی کو میرے بعد شایع نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ انکا انت الوہاب، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، پھر ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے بڑی نرمی سے چلتی تھی جہاں اسے پہنچنا ہوتا تھا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیطانوں کو جو سب معمار اور غوطہ زن تھے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسروں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یہ ہماری بخشش ہے، پس احسان کر یا اپنے پاس رکھ، کوئی حساب نہیں۔ یہ ہماری بخشش ہے، پس احسان کر یا اپنے پاس رکھ، کوئی حساب نہیں۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور البتہ اس سلیمان کے لیے ہمارے پاس بہترین مرتبہ اور عمدہ مقام ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب پہنچایا ہے۔ اور قُذْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال اور کتنے ہی اور بھی اپنی مہربانی سے عنایت فرمائے، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو کا مٹھا لے کر مار اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بڑے اچھے بندے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ
بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص فضیلت دی، یعنی ذکر آخرت کے لیے چن لیا تھا۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور الیسع اور ذی الکفل کو بھی یاد کرو، اور یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، ان کے لیے ان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہاں تکیہ لگا کر بیٹھیں گے، وہاں بہت سے میوے اور شراب طلب کریں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہی ہے جس کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ھذا، یہی بات ہے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور بے شک سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یعنی دوزخ، یصلونہا فبئس المہاد، جس میں وہ گریں گے پس وہ کیسی بری جگہ ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہے پھر وہ اس کو چکھیں جو کھولتا ہوا پانی اور بیپ ہے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس شکل کی اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہوں گی۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، یہ ایک جماعت ہے جو تمہارے ساتھ دوزخ میں داخل ہونے والی ہے۔ متبوع کہیں گے ان پر خدا کی مار، یہ بھی دوزخ ہی میں آ رہے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، تابع ہونے والے کہیں گے بلکہ تم پر خدا کی مار۔ انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تم ہی تو اس بلا کو ہمارے سامنے لائے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تابع کہیں گے اے ہمارے رب جو اس بلا کو آگے لایا، اسے آگ میں دگنا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور کہیں گے کہ جن لوگوں کو ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے۔
اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم ان سے ناحق تمسخر کرتے تھے یا ان سے ہماری نگاہیں پھر گئی ہیں؟ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا بالکل سچی بات ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہہ دو میں تو ایک ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ایک ہے بڑا غالب۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمانوں اور زمین کا پروردگار اور جو کچھ ان کے درمیان ہے غالب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، کہہ دو کہ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ پھیرنے والے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے فرشتوں کے متعلق کوئی علم نہیں تھا جب کہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو یہی وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں صاف ڈراؤں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پھر جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اور تکبر کیا اور کافروں میں سے وہ ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فرمایا اے ابلیس تمہیں اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو بڑوں میں سے تھا؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال فاخرج منہا فإنک رجیم، فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو راندہ گیا ہے۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، پس تو بے شک مردود کر دیا گیا، رجیم۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا اے میرے رب پھر مجھے مردوں کے زندہ ہونے تک مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا پس تجھے مہلت ہے۔
الی یوم الوقت المعلوم، وقت معین کے دن تک۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں سے جو تیرے خالص بندے ہوں گے۔ قال فالحق والحق اقول، فرمایا حق بات یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھ سے اور ان میں سے جو تیرے تابع ہوں گے سب سے جہنم بھر دوں گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہان کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم کچھ مدت کے بعد اس کا حال ضرور جان لوگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔